جو خانہ کعبہ کی طرف برائی کا ارادہ کیا وہ دھسا دیا جائے گا قیامت تک بھی۔ جسے اگر یہاں بیٹھ کر کے بہت شوق ہے تو نکلو اپنے گوفے میں اور جاؤ، اور پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کس طرح سے تم پر برستے ہیں۔ اللہ کریم اپنے خانہ کعبہ کی ہر زمانے میں حفاظت فرمائے گا۔ میں بات عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا تھا، اب ان کے لیے ایک آگ جلائی گئی، بہت بڑی آگ جلائی گئی جس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھ کر کے اس آگ میں ڈال دیا گیا، اور اللہ کا حکم آیا جو آج ہم نے تلاوت کیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ کا یہ حکم تھا۔ روایت میں اس وقت دنیا میں جہاں جہاں آگ جل رہی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ حکم تھا ایک آگ کو، لیکن دنیا میں جہاں آگ بھی جلی تھی سب ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں کئی دن تک رہے، گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، کئی دن تک رہے۔ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام اس راکھ سے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لائے۔ کچھ بھی نہیں ہوا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی حفاظت فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ نہ جلائی، پھر لوگوں نے جب یہ دیکھا معجزہ تو آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ عراق کا شہر بابل ترک کر دیا، وہاں سے نکل کر کے پھر آپ مصر تشریف لائے، فلسطین کی سرزمین جو اس وقت مصر کا حصہ ہوا کرتی تھی، وہاں پھر آپ رہنے لگے۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کا جو معاملہ آگے بڑھا، وہ پھر اس اپنے وطن کو ترک کرنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا جو اصلی شہر ہے وہ بابل ہے، جس کو بیبیلون کہا جاتا ہے۔ عراق میں آج بھی وہ شہر ہے، دنیا کی سب سے پرانی سٹی، اولڈسٹ سٹی جس کو کہتے ہیں بیبیلون، بابل ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ یہ چیزیں پیش آئی۔ اس کے بعد پھر ان کی زندگی کا اور بھی طویل واقعہ 23ویں پارے میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اس پارے میں حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق بھی ذکر آیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا بھی، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جب گئے تھے تو اللہ فرماتا ہے وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ یونس علیہ السلام نے ان اندھیریوں میں پکارا تھا، مولا تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تجھے بلندی ہو، پاکی ہو، میں آگے بڑھ جانے والوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے آزاد کر دیا۔